کوئی بھی معاملہ ہو، خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، کوئی بھی چیز مانگنی ہو اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت تمہاری پکار کو سنیں گے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ مومن کی آیت نمبر 60 کا ایک ٹکڑا پڑھا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو پہنچوں گا، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کسی بھی امر کے اندر، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مصیبت میں، کوئی بھی معاملہ ہو، خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، کوئی بھی چیز مانگنی ہو اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت تمہاری پکار کو سنیں گے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ ہاں، قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کا بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت جو چیز اس نے مانگی وہی چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندے نے اللہ سے مانگا اور وہ چیز اس کو نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے، اللہ سے مانگنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس پر جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، موت حقیقت ہے، مرنا ہے، لیکن جب دنیا سے رخصت ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، تو اللہ رب العزت ڈھیروں ثواب اس کو عطا کریں گے۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ یہ میں نے نیکیاں نہیں کی، کہاں سے آ گئیں؟ اللہ فرمائے گا تو نے مجھ سے دعا کی تھی، میں نے اس دعا کو دنیا میں قبول نہیں کیا، بلکہ نہ اس سے مصیبت ٹلی، اور بلکہ میں نے اس دعا کو آپ کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دیا اور اس کا ثواب ہے۔ بندہ کہے گا کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج ہی یہ صلہ ملتا۔ میرے دوستو بھائیو، اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہر حال میں اللہ قبول فرمائیں گے۔ اس لیے جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو ہم فوراً رجوع اللہ رب العزت کی طرف کریں۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اور کبھی تھوڑی سی تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے کاموں میں دیر ہے، اندیر نہیں ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو ایک صحابی گزرے ہیں، وہ صحابی بڑے نیک تھے، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین میں بارش برسا دی۔ اسی طرح خاتون تھی، صحابیہ تھی، مسلمان ہوئی، مسلمان ہونے کے بعد ان کا بیٹا فوت ہو گیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کی برکت سے میت کو، مردے بیٹے کو زندہ فرما دیا۔ دعا کے اندر ایسی تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ہی بندگی کرو، میری ہی عبادت کرو، اور جب کوئی معاملہ پیش آئے تو مجھ ہی سے مدد مانگو۔ تو اس لیے میرے دوستو بھائیو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دعا مانگنا جیسے اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، اسی طرح دعا بھی اللہ سے مانگنا ضروری ہے۔ اللہ سے مانگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے نا مغز ہے عبادت کا، تو اس لیے دعا مانگے۔ ان الدعاء هو العبادہ، دعا بے شک دعا مانگنا وہ کیا ہے اللہ کی عبادت ہی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی معاملہ ہو تو فوراً اللہ کو پکاریں اور اللہ کو یاد کریں، اللہ تمہارے معاملے کو حل فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔